بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورہ القیامہ میں جو اسباق بتلائے گئے ہیں اس کو ہم اپنی زندگی میں کیسے اتاریں، اور وہ کیا لیسنس ہیں، کیا اسباق ہیں جن کو ہم سیکھ کر، جن پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو جو ہے بہتر بنا سکتے ہیں، ان کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلا سبق جو سورہ القیامہ دیتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ اس بات پر یقین کرنا چاہیے، بلکہ یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا ہے، یعنی کہ موت کے بعد ایک ایسی زندگی آنے والی ہے جس پر حساب کتاب ہونے کے بعد جنت و جہنم دیا جائے گا، جنت و جہنم میں اسے بھیجا جائے گا۔ تو بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات پر یقین کرنا ہے کہ یہ جو زندگی ہے، یہ زندگی صرف اور صرف ایک امتحان کے لیے ہے، اور یہاں سے گزرنے کے بعد، مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور حساب کتاب لیا جائے گا۔ یہ پہلا سبق۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ یہ صورت ہمیں یہ سکھلاتی ہے کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے یا قرآن کی تلاوت کی جائے یا قرآن کا درس دیا جائے تو اس کو فالو کرنا چاہیے، اس کی اتباع کرنا چاہیے، اس کو سننا چاہیے۔ پہلے غور سے انسان کو جو ہے چیزوں کو سمجھنا چاہیے اور اس کو سننا چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ ہمیں جب قرآنی تعلیمات ہو یا درس ہو یا قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو، چاہے وہ نماز میں یا باہر، اگر ہم اس محفل میں شریک ہیں تو ہمیں جو ہے اس کا ادب کرنا چاہیے، اس کا لحاظ کرنا چاہیے، اور ہمیں اس کو غور سے سننا چاہیے۔ تیسرا سبق جو اس صورت کے ذریعے سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایسا شخص نہیں بننا ہے جو سچ کو جھٹلاتا ہو، جو حق بات کی تصدیق نہ کرتا ہو، جو نماز نہ پڑھتا ہو، یا جو جھٹلاتا ہو اور منہ پھیر لیتا ہو حقائق سے۔ جو سچی باتیں ہیں، جو حق باتیں ہیں، اس سے جو منہ پھیر لیتے ہیں، ایسے لوگوں میں نہ ہمیں شامل ہونا ہے اور نہ خود ایسا بننا ہے۔ جو چوتھا سبق اس صورت کے ذریعے سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ زندگی کا مقصد سامنے رکھنا ہے۔ زندگی کا مقصد کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں صاف صاف بیان کر دیا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قوانین، اللہ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق زندگی گزاریں، چونکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کے یہاں ہر عمل عبادت ہے۔ اس لیے اگر آپ اللہ تعالیٰ کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، ایون دنیاوی کام بھی کرتے ہیں، تو وہ بھی عبادت کہلاتا ہے۔ تو یہ چار اسباق بنیادی طور پر اس صورت میں بہت ہی نمایاں طور پر بیان کیے گئے ہیں۔ ان چاروں اسباق کو ہمیں اپنی زندگی میں اتارنے کے ساتھ ساتھ ایک جو اہم بات بتلائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی اس صورت کو بیان کیا جائے، اس صورت کو پڑھا جائے، اور خاص طور سے اس کی آخری آیات کو پڑھا جائے، آخری آیت الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، یا جب اللہ تعالیٰ اس بات کو کہتا ہے کہ کیا میں انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہوں، تو جب بھی آپ اس آیت کو سنیں، جب بھی آپ اس آیت کو پڑھیں تو اس کی تصدیق کریں کہ بلا، کیوں نہیں، سبحانک فبلا، کیوں نہیں، تیری ذات پاک ہے
اور تو اس بات پر قادر ہے۔ اس کو ہم اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بالکل تو اس بات پر قادر ہے یا رب۔ اس طریقے سے جو ہے ہمیں جب ہم یہ سورت پڑھیں تو اس کو جو ہے آخری آیت جب سنیں یا پڑھیں تو ہم اس لفظ کو ضرور کہیں، تصدیق کریں، تو اس طریقے کی ایک سنت ادا ہو جائے گی، اور ہم اور آپ جو ہے ان لوگوں میں شریک ہو جائیں گے جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دے گا۔ یہ چند اسباق ہیں جن کو ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔